पैनामा लीक्स मामले पर अपोजिशन की नई हिकमत अमली सामने आ गई। वजीर आजम के ऐवान में आकर टैक्स गोशवारों और असासों की तफसीलात फराहम करने तक अपोजिशन का दोनों ऐवानों के बॉयकॉट का फैसला। वजीर आजम जब ऐवान में आएंगे तो हम भी आ जाएंगे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का ऐलान। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन TOR मामले पर मुशावरती इजलासों पर इक्तफा कर लिया। बलूचिस्तान में अजब करप्शन की गजब कहानी। सेक्रेटरी खजाना के घर से 73 करोड़ रुपए से जायद का नकद खजाना निकलने और गिरफ्तारी के बाद साबिक चेयरमैन बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन अशरफ मगसी नाजायज भर्तियों और बेजाब्तगियों के इल्जामात पर नायब के हाथों गिरफ्तार। नाकाफी माली वसाइल का शिकवा करने वाला बलूचिस्तान क्या करप्शन के इफरीत से छुटकारा पा सकेगा? और कराची में टारगेट किलिंग से एक और आवाज खामोश। इंतहा पसंदी और कलअदम तंजीमों के खिलाफ आवाज उठाने वाले खुर्रम जकी का कत्ल। कराची ऑपरेशन की सेहत और पाकिस्तानी मुआशरे में आवाज उठाने की कीमत का पता दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, पैनामा लीक्स की दूसरी किस्त अब से चंद घंटों बाद मंजर-ए-आम पर आने वाली है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त पहली किस्त के ही आफ्टर शॉक से निमट रहा है, उनका सामना कर रहा है। इस ज़मीन में अपोजिशन जमातों ने एक नई हिकमत अमली वाज़े कर दी है। आज अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि ऐवानों से पार्लियामेंट के अलामती वॉकआउट के बाद अब इसको बाकायदा बॉयकॉट की शक्ल दी जाए। अपोजिशन लीडरान इस मौके पर यह कह रहे हैं कि जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐवान में आकर अपने इनकम टैक्स गोशवारे और असासों के हवाले से मुकम्मल तफसीलात नहीं देते, ऐवान के सामने ख़ुद को जवाबदेह नहीं करते, वो भी ऐवान का रुख नहीं करेंगे। हमें लामहला वो वक्त याद आ रहा है जब अब से तकरीबन 2 साल कबल तहरीक इंसाफ सड़कों पर थी और हुकूमत वक्त तहरीक इंसाफ को पार्लियामान को मुक़द्दम और मुक़द्दस जानने का दर्स देकर पार्लियामान में वापस आने की बात कर रही थी। इस ज़मीन में वज़ीर आज़म से मंसूब यह बयान अखबारात की ज़ीनत है कि हम पैनामा लीक्स मामले पर किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, मगर अपोजिशन से मुशावरत के लिए तैयार हैं। लेकिन अलमिया यह है कि अपोजिशन के TOR को यकतरफा तौर पर मुस्तरद करने के बावजूद, अपोजिशन से मुशावरत का इंदिया देने के बावजूद हुकूमत अपोजिशन से ताहाल इंगेज नहीं कर पाई है। वजह क्या है? क्या हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किसी जवाब का इंतज़ार कर रही है या अपोजिशन के किसी नए मुतालबे से खौफजदा है? इस बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। मुस्लिम की रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए IT हैं अनुशा रहमान साहिबा। अनुशा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। मुतालबा कर रही थी अपोजिशन पहले भी, बज़ाहिर आज उन्होंने उस मुतालबे को एक हिकमत अमली में बदल दिया है कि हम ऐवानों से वॉकआउट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, वज़ीर आज़म आ जाएँ, वजाहत दे दें तो हम वापस आ जाएंगे। कैसे काउंटर करेंगे अब इस हिकमत अमली को आप लोग? बल्कि उससे पहले बताएं, कोई फ़र्क पड़ता है हुकूमत पर अगर अपोजिशन नहीं आती इजलासों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफॉर्चुनेटली ये जो इस वक्त जो अपोजिशन है उनको ख़ुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। ये थोड़े थोड़े दिनों के बाद अपना गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। जब इनका कोई एक मुतालबा माना जाता है, ये एक नए मुतालबे की तरफ चल पड़ते हैं, फिर वो अगला मुतालबा माना जाता है तो फिर वो किसी और मुतालबे की तरफ चल पड़ते हैं। ये ख़ुद अपनी हिकमत अमली तैयार नहीं कर सके हैं कि ये लोग चाहते क्या हैं। इनका पहला मुतालबा था कि सिटिंग चीफ जस्टिस की क़यादत में या उनसे कहा जाए कि सिटिंग जजेस का एक कमीशन तश्कील दिया जाए। तो हमने इनकी बात मानी और बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक रिटायर्ड जज की क़यादत में एक जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से इक़दाम उठा लिए थे, और लेकिन इन अपोजिशन की ही डिमांड के ऊपर उन्होंने उसको रिव्यू किया और उन्होंने चीफ जस्टिस को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा बगैर मुशावरत और वो तमाम चीज़ें नहीं, मुशावरत की तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। TORs का तो कोई सवाल ही नहीं उठा था। सवाल सिर्फ ये था कि क्या रिटायर्ड जज की क़यादत में कमीशन बनेगा या सिटिंग जज की क़यादत में कमीशन बनेगा। TORs का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा, बिकॉज TORs हैं क्या वो तो मैं बाद में बात करती हूँ। लेकिन जो बुनियादी अपोजिशन का मुतालबा था वो ये था, उनके मुतालबे को बांध के और 1956 के इंक्वायरी कमीशन, मैं आपकी सिर्फ आपके प्रोग्राम पे एक बात कहना चाहती हूँ कि 1956 का इंक्वायरी कमीशन वो लॉ है जो आर्टिकल 155 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें तहरीर किया गया है। एक डिस्प्यूट वाटर के रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें
73 کے آئین میں 1956 کے کمیشن کا ذکر ہے کہ اس کے تحت آپ اپنے کمیشن بنا کے اور آگے چلیں. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا قانون نہیں ہے, یہ قانون ہمیں تھوڑا آگے چلنا ہوگا کہ بہرحال آپ لوگوں نے مشاورت کی بات تو کر لی نا, خود ہی کہہ آگے چلیں. اب جب ان کا وہ مطالبہ مانا گیا تو وہ ٹی او آر کے پیچھے ڈنڈا لے کے چل پڑے. اچھا, ٹی او آر کے پیچھے ڈنڈا لے کے جو چلے تو اس پہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹی او آر میں کیا چیز نہیں لکھی گئی, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی او آر میں لکھ کیا دیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وسعت ٹی او آرز کے اندر موجود ہے, جس کے اندر ان کی اپوزیشن کے رہنما آتے ہیں, کافی زیادہ لوگ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں, اور جو کہ شاید اب شواہد کے ساتھ یہ بات باہر آ چکی بھی ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ ٹی او آرز جو ہیں وہ اس کے اندر وہ پھنسیں. تو ان کا مطالبہ اپنے آپ کو بچانا اور صرف محمد نواز شریف کا احتساب کرنا بات کرنی ہے. لیکن آپ فی الحال اس نئی حکمت عملی پر آئے نا, یہ جو تبدیلی آئی ہے جس پر وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, کہاں آپ دھرنے والوں کو اسمبلی کی راہ دکھا رہے تھے اور کہاں جو اپوزیشن مل کر وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہی ہے, تانے دے رہی ہے کہ جی آ جائیں یہاں بیٹھ کے ہمیں بتا دیں. سو حکمت عملی اب آپ کی کیا ہے؟ جی دیکھیے جواد, سمپل بات ہے, یہ کوئی ایشو ایک لیگل ایشو ہے. یہ کیا آف شور کمپنیز لیگل ہیں یا لیگل ہیں؟ تمام قوانین اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آف شور کمپنیز بائی اٹ سیلف ہی لیگل نہیں ہیں. یہ جو 700-800 لوگوں کے نام جو پہلے نکلے, 200-250 جو اب 400-600 خدا جانے کتنے لوگ ہیں, انہوں نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کی. نہیں تو اتنے زیادہ تعداد میں پاکستان کے قانون کے حوالے سے انلیگل نہیں ہے. ایک بات تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ ایک لیگیلٹی ہے جس کا تعین کمیشن کے سامنے ہونا چاہیے. ایک لیگل فورم کے اوپر جا کے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہونی چاہیے. صرف ایک ٹاک شو کے اوپر آ کے کاغذ لہرا دینا یا صرف فلور آف دا ہاؤس آ کے بات کر, ان کی پھر بھی تسلی نہیں ہونی. یا تو اپوزیشن, کیونکہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ اس بات سے آگے ہے, ان کا مسئلہ کسی قسم کا احتساب نہیں ہے, ان کا مسئلہ اینٹی کرپشن نہیں ہے, ان کا مسئلہ ہے اینٹی محمد نواز شریف. لیکن وہ بڑا اچھا پالیسی اپنا رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے ٹی او آر مسترد کرنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم سڑک, وہ کہہ رہے ہیں آپ پارلیمان میں آ کے وضاحت دے دیں. اس سے بہتر کام کیا کرے اپوزیشن؟ جی پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر آ کے وضاحت میں بالفرض آپ سے بات کرتی ہوں کہ اگر وہ دے بھی دیں تو بات یہاں وہ پھر بھی یہ کمیشن, پھر بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ یا پھر کوئی اور مطالبہ, ان کے مطالبات جو ہے آپ پریمپٹ کر رہے ہیں. یہ آپ جب ٹی او آر سپریم کورٹ کو بھیج رہے تھے اس وقت پریمپٹ کیوں نہیں کر پائے کہ اپوزیشن کیا کرے گی ان ٹی او آر کے بعد؟ اپوزیشن صرف اور صرف چاہتی ہے کہ ایک اینٹی نواز شریف مہم کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے. ایک پارٹی کو تو صرف شیروانی کا مسئلہ ہے, دوسری پارٹی کو, اور اس پارٹی کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کچھ ان کے بہت امپورٹنٹ لوگوں کے حوالے سے جس طرح نام آ رہے ہیں, نام اور صرف نہیں آ رہے. دیکھیے ایک تو صرف نام نہیں آ رہے. دیکھیے جن لوگوں نے لون رائٹ آف کرائے ہیں ان کے آپ بہانے سن لیں. وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ اپنے داماد کی کمپنی کا لون رائٹ آف کرایا, ایک ہفتے بعد ہم نے وہ کمپنی خرید لی. ایک اور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے فلانے کی بیگم کی اتنی 29 لاکھ روپے میں ہم نے 6 اپارٹمنٹس خرید دیے لنڈن میں. بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کہ کون سی ٹرانزیکشنز ہیں جب ان کو یہ سب چیزیں نظر آئیں کہ اب ٹی او آرز کے اندر ان کو بھی گرفت میں لیا جا سکتا ہے کمیشن میں, تو انہوں نے ایک ایشو بنا لیا. کچھ لوگوں کے تو یہ مسائل ہیں, مجھے یہ وضاحت کرنا ہے. کوئی کباہت نہیں ہے, مگر ایشو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو کہ جس کو ہم نے پرائم منسٹر نے اپنے بچوں کو خود احتساب کے لیے پیش کیا ہے, ان بچوں کو آ کے اپنا موقف بیان کرنا ہے کمیشن کے سامنے. یہ مسئلہ پرائم منسٹر نواز شریف کا نہیں ہے, ان کا نام پاناما پیپرز کے اندر نہیں ہے. میں آپ کی بات سے یہ اخذ کر لوں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسمبلی میں آ کر جو اخباروں میں منسوب بیان لکھا ہوا ہے وزیر اعظم سے کہ جی وضاحت اسمبلی میں تو ہم نہیں دینے کی, یہ وضاحت کمیشن کے سامنے ہوگی, یہ اسمبلی میں نہیں ہوگی, یہ کمیشن کے سامنے بھلے اپوزیشن بائیکاٹ کرتی رہے. دیکھیے اپوزیشن کا تو کام ہر طریقے سے اپوزیشن کے طریقہ کار کو اپنانا, یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. بائیکاٹ کرنا, واک آؤٹ کرنا, احتجاج کرنا, یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بالکل ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے. تو وہ کر رہے ہیں جو ان کو اپوزیشن کے طور پہ کرنا چاہیے, ہم وہ کریں گے جو ہمیں گورنمنٹ کے طور پہ کرنا چاہیے. مجھے بریک لینے دیجیے. انوشا صاحبہ, ناظرین بنیادی طور پر یہ فرما رہی ہیں کہ وضاحت تو اس کمیشن کے آگے ہی دی جائے گی جو بہرحال اب تک نہیں بن سکا, جس کے ٹی او آر اب تک حتمی طور پر طے نہیں ہو سکے. سو یہ نوبت کس طرح کیوں کر آئے گی, انوشا صاحبہ سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وزیر مملکت برائے آئی ٹی مسلم لیگ نون کی رہنما انوشا رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انوشا صاحبہ, وزیر اعظم کا بیان کہ جی ہم اس پیناما لیکس معاملے پر کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے,
لیکن ہم مشاورت بھی کریں گے. سو وہ جس کمیشن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ کب بنے گا؟ حکومت ٹائم بائی کرنا چاہ رہی ہے کوئی، اسی لیے کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس آزمائے جا رہے ہیں، کیا کیا؟ جواد مجھے یہ ایک بات کہہ لینے دیجیے کہ اگر اس ملک میں اگر کوئی شخص سب سے زیادہ چاہتا ہے کہ کمیشن بنے وہ پرائم منسٹر خود ہے. یہ جو 22 سالوں سے ایک متواتر سے مستقل ایک خام خواہ کی ڈرم بیٹنگ کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ مشرف کے زمانے کے بنائے ہوئے جتنے بھی ریفرنسز تھے ان کا کوئی سر پیر نہیں تھا. بالکل. تو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے 2 دفعہ خطاب کر کے خود معاملے کی سنگینی کو ہائی لائٹ کیا ہے. پرائم منسٹر خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا فیصلہ ہو جائے، عوام کے سامنے یہ چیز آ جائے، لیکن یہ ایک لیگل ایشو ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. ان کے یہ پرائم منسٹر کا تو جیسے بار بار کہہ رہی ہوں ان کا تو اس میں نام بھی نہیں ہے پیناما پیپرز میں، لیکن آپ ذرا اپوزیشن کا طرز احتجاج دیکھیے. مجھے یہ کنفلکٹ بھی ہائی لائٹ کر لینے دیجیے کہ ایک اور اہم حکومتی شخصیت اسی نشست پر بیٹھ کر یہ کہہ چکی ہیں کہ لیگل ایشو ہے ہی نہیں، دس از پیورلی پولیٹیکل ایشو. نہیں، انہوں نے پولیٹیکل بنا دیا ہے. مجھے یہ اپنا جملہ مکمل کرنے دیں نا. یہ ایک انہوں نے ٹچ ٹون کیا ہے کہ آف شور کمپنیز لیگل ہیں، لیگل ہیں. انہوں نے جو ہم پہ الزامات لگائے، ہم الزامات کو اب اتارنا چاہتے ہیں اپنے سر سے، اور ہم نے جو ٹی او آرز بنائے ہم نے ان تمام الزامات کا احاطہ کیا. انہوں نے ہم پہ الزامات لگائے کہ آپ لوگوں نے قرضے معاف کرائے ہیں، کمیشن کک بیکس لیے ہیں، منی لانڈر کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچا دیے ہیں. یہ الزامات ہیں نا، یہی الزامات کا احاطہ کرتے ہوئے ٹی او آرز بنے، اور ہم اس میں آپ ان کا احاطہ کر کے پیناما سے پہلے بنا لیتے ہیں کوئی کمیشن. یہ احتساب سے جو بھاگ رہا ہے کوئی، تو وہ اپوزیشن بھاگ رہی ہے. تو اب آپ ان کو احتساب سے ہم نہیں بھاگ رہے. آپ ان کو اس احتساب کے دائرے میں لانے کے لیے کیا کریں؟ یہ ہمارا ڈاکیومنٹ بیسڈ ڈاکیومنٹ ہے، اس کے اندر چیزیں ڈل سکتی ہیں لیکن نکلنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بنیادی اساس ہوگی بنیادی ڈاکیومنٹ ہمارا ڈاکیومنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ کون سے قانون میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے میں نے صرف ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب کا نام دیکھا تھا، میں نے ایک دفعہ ڈلے ہوئے، اور آج میں نے ان کے بنائے ہوئے ڈرافٹ کے اندر محمد نواز شریف کا نام دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر مینز محمد نواز شریف، اور وہ جانتے ہیں کہ پیناما پیپرز میں پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے، اس لیے ان کو انڈائریکٹ طریقے سے اس لا کے اندر اپنے ٹی او آرز میں وہ ان کو ڈالتے ہیں. اور رسپونڈنٹ مینز انکلوڈز دا پرائم منسٹر، اینڈ پرائم منسٹر مینز پرائم منسٹر محمد نواز شریف. بھائی اس سے پہلے اس ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں گزرے جن کی آف شور کے ساتھ کنیکشنز نہیں آ رہے ہیں. پہلے بھی جو وزیر اعظم گزرے ہیں ان کا بھی رابطہ نکل رہا ہے، اور صرف پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کی بات نہیں کرنا چاہتی میں. بہرحال اپوزیشن کا ماننا ہے کہ فرسٹ فیملی کا نام آیا، اس حوالے سے وضاحت بہرحال تو وہ اس کمیشن کے شخصیت کو سامنے دینی دیں ہے گے، جو اس وقت وزیر اعظم کمیشن میں سامنے جا کے دیں گے، اور ہر وقت دیں گے. کمیشن بنے گا تو وضاحت دیں گے نا. تو آپ اپوزیشن کو آن بورڈ کیوں نہیں لے رہے اس پر؟ اپوزیشن کو تو ہم نے کہا ہے کہ ہم ان سے خورشید شاہ صاحب خط کا جواب مانگ رہے ہیں وزیر اعظم کو جو لکھا ہے انہوں نے. ان کو خط کا جواب بھی ابھی پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ سے مشاورت کریں گے لیکن آپ سے ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے. دیکھیے 30 سے کم نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی، اور تقریباً اتنی ہی نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کی، جس کا جمہوریت میں نمبر دینا جاتا ہے، اور نمبر کے حساب سے وہ ایک مائنورٹی ہے. احتساب کیسا ہوگا اس کا تعین آپ عددی اکثریت کی بنیاد پر کریں گے. اور دوسری بات میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ٹی او آرز بنائے، تو اس اپوزیشن کے پاس کیا حق ہے کہ وہ ٹی او آر بنائے؟ جس اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کے جو مین لیڈرز ہیں ان کے بھی نام پیناما پیپرز میں اسی درخشاں ستارے کی طرح چمک رہے ہیں. تو جو اگر حق حکومت کو نہیں ہے تو ان کو تو بالکل ہی نہیں ہے. تو پھر آپ عوام کے لیے سے یہ بتا دیں یہ حق کس کے پاس ہے؟ یہ حق پرائم منسٹر کے پاس ہے، اور انہوں نے اس حق کو استعمال کیا. 1956 کے قانون کے تحت کمیشن بنایا، اور ایک براڈ بیس کمیشن بنایا جس کے تحت تمام، اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیشن جو ہے وہ کسی طریقے سے اس پہ کوئی پرابلم ہوتی تو پھر ہمارے ٹی او آرز آنے کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے ڈیبیٹ شروع کرتے. لیکن آپ لوگوں نے ویلکم کیا ان ٹی او آرز کو، کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی. انگلی تو ان کے دیے ہوئے ٹی او آرز پہ اٹھ رہی ہے. نہیں، وہ میٹر بھی اعتراض اپوزیشن کا ہی کرتا ہے. ہماری بات کو تو صرف نظر کیا جا سکتا ہے نا کہ پروگرامز کی رونق بڑھانے کے لیے اعتراض اٹھا دیا گیا. آپ بہرحال فیصلہ تو کر چکے نا کہ مشاورت کرنی ہے، لیکن بظاہر آپ لوگوں کی اپنی مشاورت مکمل نہیں ہو رہی ہے. وزیر اعظم روز مشاورتی اجلاس کر رہے ہیں، تو ان کو کیا اچھی ان پٹ نہیں مل پا رہی اجلاس میں؟ فیصلہ نہیں کر پا رہے اپوزیشن سے کیسے انگیج کرنا ہے؟ دیکھیے آپ یہ جانتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کی جو ایلائز پارٹی ہیں
ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ میں ہیں ان کا بھی ایک ویو پوائنٹ ہے. تو یہ اگر جیسے کہ ایک لیگل ایشو کو لیگیلٹی کے ٹچ سٹون کے اوپر دیکھنا تھا, اس کو سیاسی بنانے والے جو لوگ ہیں, آپ اس کی طرف ذرا غور کریں کہ کیا ہے. آپ اس طرف جائیں کہ جو لوگ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں یا کمیشن بننے میں رکاوٹ پیدا ہو رہے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں. نہیں تو ابھی چیف جسٹس صاحب, آنریبل چیف جسٹس کمیشن اناؤنس کر چکے ہوتے. ہم یہ کیوں نہ دیکھیں کہ اپوزیشن وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں مانگ رہی ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو کمیشن چاہیے اس کے لیے ایکٹ پارلیمنٹ سے منظور ہو, پارلیمنٹ میں بحث ہوگی. ہم یہ کیوں نہ دیکھیں کہ اپوزیشن وزیر اعظم کو پارلیمان میں آنے کی دعوت دے رہی ہے. پارلیمان کا یہ دیکھیں, جب میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک لیگل ایشو ہے, اس کو کمیشن کے سامنے جانا ہے, وہاں پہ جا کے تمام کاغذات کو دیکھا جانا ہے. یہ خود فورنزک آڈٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ خود جو بھی کویسچنز اینڈ آنسرز ہیں جو انٹرنیشنل میوچل اسسٹنس کے تحت جو باقی ممالک سے ایکسچینج آف انفارمیشن ہونی ہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے تو بات نہیں ہو سکتی. تو وی آر گوئنگ ٹوورڈ یہ ایک انٹلیکچولی اور لیگلی ڈس آنیسٹ اور TORs انہوں نے بنا کے بھیجے ہیں, جو صرف اور صرف میں تو آپ سے کہوں گی ٹرمز آف ریونج ہیں. یہ ٹرمز آف ریفرنس نہیں ہے اپوزیشن کے. بالکل اختتام کی جانب یہ بڑھا دیں, وہ استعفیٰ جو ابھی تک اپوزیشن نہیں مانگ رہی ہے, اب حکومت کے اس فیصلے کے بعد کہ وزیر اعظم نے پارلیمان میں وضاحت نہیں دینی ہے, وہ باضابطہ مطالبہ کر دیا جاتا ہے, پھر الزام اپوزیشن پر چلا جائے گا کہ اب وہ استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں. دیکھیں, ان کے نہ تو کسی کے مانگنے سے کسی کو استعفیٰ مل جاتا ہے, اور اپوزیشن کا اپنا, میں نے جیسے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیموکریسی میں ایک وے آف گورننس کے اندر یہ ایک نارمل بات ہے, احتجاج کرنا, ڈیمانڈ کرنا, اپنے طریقہ کار سے اپوزیشن کرنا, کریں, وہ کرتے جائیں, لیکن وہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے. یہ فیصلہ حکومت نے کر دیا. بہت شکریہ انوشا رحمان صاحبہ. وزیر خاتون فرما رہی تھیں کہ اپوزیشن کا پارلیمان کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنا جمہوری روایات, جمہوریت کے حسن کا ایک پہلو ہے. وزیر اعظم بہرحال اپنے گوشواروں اور اثاثوں کے حوالے سے جو وضاحت ہے وہ اس کمیشن کے آگے ہی دیں گے, جو بہرحال اب تک نہیں بن پایا ہے. ایک مختصر بریک. ناظرین, بلوچستان میں نیب آپ کو متحرک دکھائی دے رہی ہے, بات کریں گے اس کی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بلوچستان میں خزانہ موجود ہے, ہم نے یہ سنا, ہمیں یہ بتایا گیا, لیکن اس خزانے کا ایک بڑا حصہ سیکرٹری خزانہ بلوچستان کے اپنے ہی گھر میں مدفون ہوگا. یہ یقیناً ہماری طرح آپ کے لیے بھی باعث حیرت تھا. اب سے 3 روز قبل سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی صاحب کو ان کے دفتر سے گرفتار کیا گیا. ان کے گھر سے 73 کروڑ روپے سے زائد نقدی برآمد کی گئی. سونا بھی تھا, پرائز بانڈ تھے, سیونگ سرٹیفکیٹس تھے. اور اب جبکہ ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا تھا نیب نے, اور اگر یہ کافی نہیں تھا تو آج سابق چیئرمین بلوچستان پبلک سروس کمیشن اشرف مگسی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا ہے نیب نے. ان پر الزامات ہیں خلاف میرٹ بھرتیوں کے, بے ضابطگیوں کے. بنیادی طور پر یہ ساری کیفیت ہمیں کیا بیان کر رہی ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کے مسئلے کے ساتھ ساتھ کرپشن بھی ایک بڑا اور سنجیدہ مسئلہ ہے. لیکن کیا امن و امان میں بہتری کے ساتھ ساتھ اس بڑے مسئلے پر بھی قابو پایا جا سکے گا فوری طور پر یا نہیں؟ بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ اگر اپنی زبانی ہمیں بتائیں کتنی امبیرسنگ سچویشن ہے صوبائی حکومت کے لیے ایک سیکرٹری کے گھر سے کروڑوں روپے صرف نقدی میں برآمد ہو جانا؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می آن دس شو. ایکسٹریملی امبیرسنگ ہے یہ کسی بھی حکومت کے لیے, انکلوڈنگ آر گورنمنٹ, اس طرح کی مس اپروپریشن اور اس لیول کی میگا کرپشن, یہ بیانڈ امیجنیشن ہے, تصور میں نہیں آتا, کوئی سوچ نہیں سکتا. لیکن یہ ہوا ہے اور اس کے ہونے کے ساتھ اس کا جو رسپانس آیا ہے میرے خیال میں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. اس لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ پروونشل گورنمنٹ ہیو اینڈ کرائے مچاتی اور اس انداز کا کوئی پوسچر اپناتی کہ نیب کی کارروائیوں میں رکاوٹ بنتی, انہوں نے اس کو ویلکم کیا, انکریج کیا اور آل آؤٹ سپورٹ دے رہے ہیں کہ جو سپورٹ نیب کو چاہیے اس سلسلے میں ٹو برنگ ناٹ جسٹ کلپریٹس ان دس اسپیسیفک کیس, اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک فنڈز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کی مس اپروپریشن ہو رہی ہے, اس میں بھی وہ جائیں اور لیڈ لیں اور لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. آپ قطع کلامی, اگر معاملہ بیوروکریٹ سے نکل کے سیاسی شخصیات تک جاتا ہے تو بھی کیفیت یہی رہے گی؟
जिस हद तक जाता है, देखें हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं बलूचिस्तान में कि जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो 90 to 95% कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर हो चुकी है। जो टेररिस्ट थे वो जो सेपरेटिज्म के प्लेटफॉर्म से थे या रिलीजियस थे या सेक्रेटेरियन थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन एलिमिनेटेड, और जो बच गए हैं दे आर ऑन द रन। अब गवर्नेंस के इश्यूज थे, गवर्नेंस और टेररिज्म हम ये समझते हैं, ये हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है कि ये को रिलेटेड है, इनका एक दूसरे से ताल्लुक है। ऐसा नहीं है कि टेररिज्म हम ये समझते हैं वहीं पर ज़्यादा पनपती है जहाँ पुअर गवर्नेंस हो। यहाँ पे तो नॉन गवर्नेंस का इशू था, अब नॉन गवर्नेंस से हम पुअर गवर्नेंस की तरफ आए हैं, पुअर गवर्नेंस से ये जर्नी जो है ना ये बेटर गवर्नेंस की तरफ जानी है। तो हम इसको रियलाइज़ करते हैं, चाहे ये पॉलिटिकल क्लास की तरफ जाए, कहीं और जाए, टॉलरेंस नहीं हो सकती है मज़ीद करप्शन के लिए, वरना ये सवाल इसलिए भी अहम है काकड़ साहब कि बाकी पाकिस्तान में भी लेकिन बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो सियासी एलिमेंट है, जो इंडिविजुअल एलिमेंट है सियासत में, शख्सियात का अमल दखल है वो बड़ा ज़्यादा है। सो बहरहाल ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि जब सियासी शख्सियात पर हाथ डाला जाएगा तो फिर कैफियत और पोस्चरिंग कैसी होगी? देखें इसको ये एक नेचुरल आउटकम के तौर पे आएगा। ये जो इंक्वायरीज और ये जो इन्वेस्टिगेशंस नैब की चल रही हैं, ये अब मैनेज और कंट्रोल होना इसका नामुमकिन अगर नहीं है तो कदरे मुश्किल है। इतना मीडिया में आइप आ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं, इसमें जो जो शख्सियात इन्वॉल्व होंगी उसको कवर अप करना, उसको छुपाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, कोई आसान काम नहीं होगा। तो मेरी अपनी हंच ये है, मेरी अपनी आपको मैं कहूँ कि जो इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है वो यही है कि जो भी इसका आउटकम होगा, और ज़रूरी नहीं है ये प्रिज्यूम कर लिया जाए कि सियासी शख्सियात लाजमी इसमें इन्वॉल्व होंगी, या ये प्रिज्यूम किया जाए कि वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन विद एन ओपन माइंड। अगर होंगी तो ज़रूर वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगी, और अगर नहीं होंगी तो अदरवाइज भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोसेस जो है ये अब रुकना नहीं चाहिए। हमने आज आपने देखा होगा, थोड़ी सी रोशनी इस पर अगर आप डाल पाएं कि बहरहाल ये जो करप्शन है किसी की ज़ाती फेल से ताबीर इसको यकीनन किया जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी खामी की निशानदेही है जो इदारों के स्ट्रक्चर्स में, रूल्स रेगुलेशंस में फ्लॉज की निशानदेही है। सो अपने तई हुकूमत ये से नो टू करप्शन का जो नारा है उसे अगर आगे लेकर चलना है इदारों में, तो इसको अमलन कैसे आगे बढ़ाएगी? ये तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखें, आपने जो असल मसला है गालिबन उसकी तरफ शायद ये पहला टॉक शो है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ जिसकी तरफ आपने हिंट किया है, वरना अभी तक सेंसेशनलिज्म जो विच इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि क्यों होता है ऐसे एक स्पेसिफिक केस में, इशू ये है कि स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं आपकी गवर्नेंस के सिस्टम में। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो कि 200 ओल्ड ईयर्स की लेगेसी कैरी कर रही है मैक्स वेबर की थ्योरी के तहत, और एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर को लेके हम अभी तक चल रहे हैं, उसमें रिफॉर्म किस हद तक आया है ये मुझसे ज़्यादा बेहतर पॉलिटिकल क्लास के लोग, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, थिंकर्स, विजनरी लोग इस मुल्क के, जर्नलिस्ट, ये इस पे कमेंट भी कर सकते हैं और डिबेट भी कर सकते हैं, और करना चाहिए। हमारे यहाँ एक नॉन डेवलपमेंट बजट हमारा लगभग 80 अरब रुपए का वो मुख्तलिफ अंदाज में स्पेंड हो रहा है, और उसकी एफिशिएंसी और उसकी एफिकेसी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं गवर्नमेंट को गवर्नेंस के हवाले से वो नहीं मिल रहे हैं। अब इसको क्या कोई सूबाई हुकूमत तब्दील कर सकती है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आड़े आता है, इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इसके स्टैट्यूट्स का इशू है, इसमें पॉलिटिकल विल का मामला है एट अ नेशनल लेवल, नॉट एट अ प्रोविंशियल लेवल। इसमें इंस्टीट्यूशनल टकराव है। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये स्टेट ऑपरेटर्स को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, और ये कोर इशू है। पॉइंट टेकन। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं काकड़ साहब। बुनियादी तौर पर ये फरमा रहे थे कि करप्शन के सद्देबाब के लिए जो इस्लाहात करनी है उसकी राह में बहुत सारे अब कवानीन हैं,
इदारों के स्ट्रक्चर्स हैं वो बज़ाते खुद आड़े आ रहे हैं, और उनका कहना ये भी है कि करप्शन के ख़िलाफ़ नैब जो कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में कर रही है, अगर नैब का हाथ सियासतदानों तक भी पहुँचता है तो सूबाई हुकूमत उसे वेलकम कहेगी। खुर्रम ज़की का कराची में कत्ल, उस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हफ्ते के रोज़ हमें कराची से एक और अफसोसनाक खबर मिली, और ये अफसोसनाक खबर थी कराची में सिविल सोसाइटी के सरगर्म और मारूफ कारकुन खुर्रम ज़की का कत्ल। इस हवाले से मुतहरिक शख्सियात जो कि माशरे में मुख्तलिफ कैफियत पर एक मौक़िफ़ रखती हैं, एक हतमी आवाज़ रखती हैं, उनके कत्ल का ये पहला वाक़या नहीं था। हमें याद है गुज़श्ता साल सबीन महमूद को कत्ल कर दिया गया था, और ये वाक़या हमें इस हवाले से भी याद है कि खुर्रम ज़की ने सबीन महमूद के जनाजे को कंधा दिया था। खुर्रम ज़की एक राय रखते थे, मुख्तलिफ मौक़ों पर इस राय का इजहार करते रहे। कराची में नेशनल एक्शन प्लान के नफाज और उसमें मौजूद खामियों के हवाले से, MQM के लापता होने वाले कारकुनान के हवाले से, जिनमें ताज़ा तरीन वाक़या MQM के कारकुन आफ्ताब अहमद की रेंजर्स की हिरासत में हलाकत थी, और खुसूसन कुछ कलअदम तंजीमों की मौजूदगी और उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ रियासत के नाकाफ़ी इक़दाम के हवाले से एक राय रखते थे। खुर्रम ज़की की बेवा के बकौल उनकी जान को ख़तरात लाहक थे, और इन ख़तरात से मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को, इदारों को आगाह किया जा चुका था। बहर सूरत हफ्ते के रोज़ खुर्रम ज़की साहब को कत्ल कर दिया गया। अब ये वाक़या नाज़रीन जहाँ एक तरफ सवाल उठा रहा है कराची में टारगेट किलिंग कम होने के दावों के ऊपर, वहीं एक बड़ा सवाल ये उठा रहा है कि पाकिस्तान में वो शख्सियात जो एक राय रखती हैं, एक मौक़िफ़ रखती हैं, उन्हें उसकी क्या कीमत अदा करना पड़ सकती है। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है कराचियाकार डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब खुर्रम ज़की साहब का कत्ल, अब उससे कबल सबीन महमूद का कत्ल होना, उससे पहले परवीन रहमान साहिबा कत्ल, ऐसी शख्सियात, अब इन्होंने कोई राय, कोई आवाज़ रखने की कीमत अदा की है आपके नज़दीक, या कोई और एक्सप्लेनेशन भी है इस तरह के वाक़यात की? मेरा ख्याल है जो लेटेस्ट ट्रेजेक्ट्री है या जो लेटेस्ट है खुर्रम ज़की की जो शहादत है उस पर बात कर लेते हैं। खुर्रम ज़की को पर्सनली मैं खुर्रम ज़की को पर्सनली जानती थी। हम दोनों जिस वक्त वो जर्नलिस्ट थे तो हम दोनों एक ही चैनल से मुंसलिक थे, और मुझे पता है कि उसका एक पर्टिकुलर माइंड सेट था, एक पर्टिकुलर व्यू था, और वो अक़लियतों के लिए, बिलख़ुसूस शिया फैक्शंस के लिए, लेकिन ओवरऑल अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाता था, और उसको थ्रेट था बहुत, और इवेंचुअली वो थ्रेट जो है वो सच साबित हो गया। मेरा ख़्याल है कि कराची में दो चीज़ें हैं जो पैरेलल चल रही हैं। एक फैक्टर तो ये है कि जो ऑपरेशन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स या वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था, वो अब उसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन बन गई है, और क्योंकि इन ऑपरेशन करने वालों का जो इस वक्त थ्रस्ट है वो शायद सियासी क्रिमिनलिटी और करप्शन के बीच में जो नेक्सस है वो है, फिर रॉ की जो एक डायमेंशन बहुत फल फूल के सामने आई है वो है, तो उसकी वजह से एक पोलराइजेशन है जो आप देखते हैं इस ऑपरेशन करने वालों के बीच में और जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है उनके दरमियान। इस पोलराइजेशन के नतीजे में जो ओरिजिनल फोकस था ऑपरेशन का वो डाइल्यूट हुआ है, और वो अब मुझे लगता है कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपको दोबारा पनपते हुए नज़र आते हैं, और स्ट्राइक बैक भी कर रहे हैं और हिट बैक भी कर रहे हैं। ये चीज़ एक दफ़ा पहले भी हुई थी जब कराची गढ़ बना था ANP और MQM की मखासमतों का, तब भी उन्होंने इस सियासी छतरी के नीचे इन अवामिल ने पनाह ली थी, और इसमें उन्होंने छुप कर काम किया था और अपने आप को कराची में अपनी जड़ें जो थी वो मजबूत की थी। तकरीबन वही सिचुएशन एक बार फिर होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी अहम बात यह है कि देखिए जो लोग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर से परेशान हैं, उनको बिल्कुल जो सक्सेस स्टोरी है वो कराची है, और उस सक्सेस स्टोरी के बलबूते पर शायद आज आपको ऑपरेशंस पंजाब में भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये आवाज़ें भी बुलंद होती हुई नज़र आ रही हैं कि जी पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा था। तो फिर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ जाता है कराची के ऑपरेशन के ऊपर सवाल या निशान उठाने से, और ये कहने से कि जी ये जो दावे वादे हैं कि जी हमने कराची में अमन कर दिया, ये कदर वीक भी हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि खुर्रम ज़की की टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि परवीन रहमान जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और सपोर्ट भी करती थी,
اس کے قاتل بھی پکڑے گئے ہیں. تو دو فورسز ہیں اس وقت جو چاہتی ہیں کہ یہ کام پوری طور پہ ہو جائے, اس سے کمیٹڈ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اس پر سوال ہے نا, یہ پروین رحمان صاحبہ کے قاتل کا گرفتار ہو جانا یا سبین محمود کے قاتلوں کا گرفتاری میں ہونا, ریاست کا یہ رسپانس کافی ہے, یہ جسٹیفائی کر دیتا ہے, اجازت دیتا ہے آپ کو, لیکن کیونکہ بظاہر ہی لگ رہا ہے یہ واقعاتی پالیسی ہے, ایک واقعہ ہو جانے کے بعد وقوع پذیر ہونے والا رد عمل ہے ریاست کا. دیکھیے یہ تو بہت مجھے اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ بہت عرصے تک جو حکومت کی رسپانس تھی وہ کمزور تھی, بالخصوص کراچی کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے, بلکہ حکومت وقت جو تھی وہ تو بے بس نظر آتی تھی. تو یہ وہی شہر ہے جہاں 13, 14, 15 لاشیں روز گرا کرتی تھیں, اور ایک ایسا زمانہ تھا کہ اسلام آباد سے کوئی آتا تھا اور اس چیز میں کمی آ جاتی تھی, اور پھر یہ اسی زور شور سے شروع ہو جاتا تھا. اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کراچی کے, جس میں پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے این پی, پارلیمنٹ میں اپنے مسائل نہیں حل کرتے تھے. ان سب نے عسکری ونگز کو پالا ہوا تھا, اور یہ اپنی جو مخاصمتیں ہیں یا جو اپنی جو چپخلش ہے اور یا اپنا پاور بیس جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر, کراچی کے علاقوں میں نو گو ایریاز کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آیا. تو یہ تو اس وقت حکومت وقت کی بڑی شدید کمزوری تھی, اور اسی تمام چیز کے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ طالبانائزیشن آف کراچی ہوئی اور وائلنٹ ایکسٹریمزم بھی کراچی کی سیاست کا حصہ بن گیا. یہ وہ عوامل تھے جس کے بعد آپریشن شروع ہوا, اور ظاہر ہے کہ آپریشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ میں کہتی ہوں کہ وہ بہت جگہوں پہ پھیل گیا ہے. جو آپریشن وائلنٹ ایکسٹریمزم کے ساتھ شروع ہوا تھا اس کو لنکیجز ملے پولیٹیکل امبریلاز کے, پھر جب وہ سیاستدانوں سیاسی عناصر کے پیچھے گیا, جو ایف آئی آر کروائی گئی ہے خرم ذکی صاحب کے قتل کی, اس میں جو ایف آئی آر کروائی گئی خرم ذکی صاحب کے قتل کی, اس میں اگر کچھ شخصیات پر شبے کا اظہار کیا گیا ہے, اور ان میں سے ایک شخصیت وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے وفاقی وزیر داخلہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ کیسے کارروائی کی جائے, ان کے خلاف کیس ہی نہیں ہے. سو ہمیں جانا کہاں ہے, یہاں سے آگے پروسیڈ کیسے؟ اس کے بعد تو ان کے اس بیان کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں کیا بیان آیا, اور سینٹ میں لوگوں نے کہا کہ جی یہ پروف ہے آپ کریں. لیکن دیکھیے اسٹیٹ کی ریلکٹنس ہے ان عوامل کے پیچھے جانے کی, بالخصوص میں کسی ابہام کے بغیر کہہ رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کا جو آپ نے بھی دیکھا تھا نا, جب قادری کی فیونرل ہوا, 40 روز کے اوپر جو آپ نے ہنگامہ دیکھا, تو آپ کو اسٹیٹ پیٹرنیج نظر نہیں آئی. اور اسٹیٹ پیٹرنیج کے بھی دو میسیجز تھے, ایک میسیج یہ تھا کہ جی ہم کچھ کر نہیں سکتے, اور دوسرا میسیج یہ تھا کہ یہ ہمارا ووٹ بینک ہے. تو یہی میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ جن لوگوں کے پیچھے جانا چاہتے ہیں, جس وائلنٹ ایکسٹریمزم کے پیچھے آپ جانا چاہتے ہیں, ان کے ڈانڈے جڑے ہوئے ہیں سیاسی بقا کے یہاں کی بہت ساری جماعتوں سے, اور لہٰذا آپ کو کبھی کبھی یہ ابال نظر آتا ہے, اور خرم ذکی جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بخائی صاحبہ. بنیادی طور پر ناظرین اس پہلو کی طرف نشاندہی کر رہی تھیں کہ وہ لوگ جو کہ خرم ذکی صاحب جیسی آوازوں کو خاموش کروانے کے ذمہ دار ہیں, ان کو ریاستی سرپرستی نہ بھی حاصل ہو تو یہ ریاستی خاموشی یا ریاستی بے حسی سے تقویت اور توانائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.